بظاہر ہمارے ذہن میں یہ بات ہوتی ہے نا کہ انسانی عقل یا انسانی دل، اس کی کیا اہمیت ہے ہماری زندگیوں میں؟ انسان، ہم دنیا میں عقل مند کس کو سمجھتا ہے انسان؟ آپ کے پاس گاڑی ہو، گھر ہو، بنگلہ ہو، ہم نے بہت ساری چیزیں جمع کر لی ہے تو ہم سمجھتے ہیں بہت عقل مند انسان ہے، بہت ہوشیار انسان ہے۔ کوئی اگر لوگوں کو ٹوپی پہناتا ہے، ایک کی ٹوپی دوسرے کے سر، دوسری کی ٹوپی تیسرے کے سر، تو ہم سمجھتے ہیں یہ بہت عقل مند ہے، بہت ہوشیار انسان ہے۔ ہاں، لوگ کہتے بھی ہیں اپنی زبان سے، لیکن یاد رکھیے کہ عقل مندی یہ نہیں، میں انشاءاللہ آپ کو بتاؤں گا۔ آئیے سب سے پہلے یہ دیکھ لیتے ہیں کہ جو آیت میں نے آپ کے سامنے خطبہ مسنونہ میں تلاوت کی ہے، اس میں اللہ رب العالمین نے مجھے اور آپ کو اس بات کی تلقین کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو بے شمار نعمتوں سے نوازا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ سخر لکم ما فی السماوات الم تروا ان اللہ سخر لکم ما فی السماوات وما فی الارض، کہ اللہ رب العالمین نے، کیا آپ نہیں دیکھتے اللہ رب العالمین نے بہت ساری چیزیں آپ کے لیے مسخر کر رکھی ہے۔ آسمان و زمین کے درمیان میں کتنی چیزیں ہیں جس کو اللہ تعالیٰ نے میرے اور آپ کے تابع کر رکھا ہے، ہم لوگ اس کا استعمال کرتے ہیں، وہ ہمارے تابع ہیں۔ اور آگے فرمایا وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعْمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً، اور بہت ساری ایسی نعمتیں ہیں اللہ رب العالمین نے جو مجھے اور آپ کو دے رکھی ہے، جو کچھ ظاہری نعمت ہیں اور کچھ باطنی نعمت ہیں۔ ظاہری نعمت سے اہل علم نے کہا ہے، مفسرین نے، کہ ظاہری نعمت سے مراد وہ نعمتیں جس کا ہم رؤیت کے ذریعے سے ادراک کر سکتے ہیں، یعنی آنکھوں سے ہم اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ بہت ساری نعمت، ہماری ہاتھ ہے، ہماری کان ہے، ہاں، اور اسی طرح ہمارے جسم کے ہر عضو اللہ رب العالمین کی ایک نعمت ہے میرے اور آپ کے لیے۔ اگر انسان غور کرے نا، اگر انسان اپنے جسم میں ہی غور کرے تو وہ سمجھ سکتا ہے کہ کتنی نعمتوں سے اللہ رب العالمین نے نوازا ہے۔ آج دنیا میں لوگ دیکھ رہے ہیں مال و دولت کی ریل پہلے ہر جگہ، ہر کوئی چاہتا ہے کہ میں بھی مالدار بن جاؤں، میں بھی دولت مند بن جاؤں، اور دوسروں کو دیکھ کر کے حسد کرنا، جلن کرنا۔ جبکہ اگر وہ انسان اپنے آپ کو دیکھ لے یا ان لوگوں کو دیکھ لے جو نعمت اللہ تعالیٰ نے آپ کو دی ہے دوسروں کو نہ دی ہو۔ ہاتھ نہ، اگر آپ کو ہاتھ کی نعمت سمجھنی ہے تو آپ دیکھ لیجئے وہ اس شخص کو جس کے دونوں ہاتھ نہیں ہیں، ہاں، یا جس کا ایک ہاتھ نہیں ہے۔ پیر کی نعمت کو سمجھنا ہے، آپ دیکھ لیجئے وہ لوگ جو بغیر پیر کے ہیں۔ تو عزیز بھائیوں، دوستو، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے بہت ساری ظاہری نعمتیں مجھے اور آپ کو عطا کی ہیں، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے بہت سی باطنی نعمتیں بھی عطا کی ہیں۔ اور باطنی نعمتوں سے بعد مفسرین نے کہا العقل، باطنی نعمت سے مراد عقل ہے، معرفت ہے، العقل والمعرفہ۔ ہاں، یہ باطنی نعمت ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے عقل دیا ہے، دل دیا ہے، جو ہمیں نظر نہیں آتا۔ ایسے عام جسم میں، انسانی جسم میں ہاتھ پیر جس طرح سے نظر آتے ہیں اس طرح سے دل اور عقل نظر نہیں آتی۔ لہذا اللہ تعالیٰ نے بہت ساری بے شمار نعمتیں مجھے اور آپ کو دے رکھی ہے، جس میں سے عقل اور انسانی دل بھی ہے۔ میں آپ کو بتاؤں کہ دیکھیے عقل کی اور دل کی انسان کی زندگی میں کتنی اہمیت ہے۔ عقل کے تعلق سے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں فرمایا یؤتی الحکمۃ من یشاء ومن یؤت الحکمۃ فقد اوتی خیرا کثیرا، کہ اللہ رب العالمین نے جس شخص کو حکمت دے دی نا تو اللہ تعالیٰ نے اس کو ساری بھلائیاں سمیٹ کر کے دے دی۔ علامہ شوکانی رحمہ اللہ جو مفسر ہے، تقریباً 1250 میں آپ کی وفات ہے علامہ شوکانی رحمہ اللہ کی، 1250 ہجری میں۔ علامہ شوکانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں الحکمت ہی العلم العقل، کہ حکمت سے مراد یہاں پر علم ہے، عقل ہے انسان کی۔ یعنی جس شخص کو اللہ رب العالمین نے صحیح سالم عقل دی ہونا تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے دنیا بھر کی ساری نعمتوں کو جمع کر دیا، دنیا بھر کی ساری نعمتوں کو جمع کر دیا۔ تو یہ عقل کی اہمیت ہے میری اور آپ کی زندگی میں، یعنی جو انسان عقل رکھتا ہے، فہم رکھتا ہے، اللہ رب العالمین نے اس کو دنیا بھر کی نعمتوں کو جمع کر دیا۔